بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان بہلول لودھی، ایپیسوڈ 12۔ ماضی میں سلطان بہلول لودھی کے ہاتھوں سلطان محمود شرقی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود شرقی اس شکست کا بدلہ ہر صورت اور ہر حالت میں بہلول لودھی سے لینا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے تو اس نے خاموشی میں گزارا۔ اس خاموشی کے پردے میں وہ بیکار نہیں بیٹھا، نئے لشکری بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام سر انجام دیتا رہا، اسلحے کے کارخانوں میں اسلحے کے ڈھیر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت بڑا لشکر بھی ہو چکا ہے، ساتھ ہی اس کے پاس حرب و ضرب کے سامان کے ڈھیر لگ گئے ہیں، تب اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں سلطان محمود شرقی کی ماں بی بی راجی، اس کے بھائیوں میں سے بھیکن خان جسے تاریخ کے اوراق میں بعد کے آنے والے دور میں محمود شاہ کا خطاب ملا، اور دوسرے سلطان حسین کے علاوہ سارے سالاروں اور عمرا نے شرکت کی تھی۔ محمود شرقی کے کچھ بھائی ان دنوں جونپور سے باہر تھے۔ سلطان محمود شرقی نے دیکھا کہ اس کے سارے عمرا اور سالار جمع ہیں۔ اس کی ماں بی بی راجی بھی اس موقع پر اس کی پشت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں بی بی راجی بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتی تھی، بڑی دلیر اور بڑی جرأت مند خاتون تھی، حرب و ضرب کے ہنر میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ اس موقع پر سلطان محمود شرقی اپنے سارے سالاروں اور عمرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی، اور ان غلطیوں کی وجہ سے شکست نے ہمارا دامن تھاما اور فتح مندی بہلول لودھی کی جھولی میں جا گری۔ ماضی میں بھی بہلول لودھی ہم سے کم درجہ رکھنے والا حکمران تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ صرف سرہند شہر تھا۔ پنجاب پر تو اس نے بعد میں قبضہ کیا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس کی بیخنی اس وقت ہی کر دینی چاہیے تھی جس وقت اس کے پاس صرف سرہند تھا۔ اب وہ طاقت اور قوت پکڑ چکا ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کی طاقت اور قوت کو بھی نچوڑ کر رکھ دیں گے۔ جیسا میں نے کہا کہ ماضی کی جو جنگ تھی، اس جنگ میں ہماری کچھ کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے بہلول لودھی کو فتح مندی ہو گئی۔ دریا خان جو ہمارے سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا، ہمیں خبر نہیں تھی کہ وہ اندر ہی اندر بہلول لودھی کے لیے کام کر رہا ہے۔ چونکہ دریا خان بھی لودھی ہے، لہٰذا اس کی ہمدردیاں بہلول لودھی کے ساتھ تھی۔ اب تو دریا خان کھل کر بہلول لودھی کا طرفدار بن گیا ہے، اور جو لشکری اس کے پاس تھے انہیں لے کر وہ بہلول لودھی کی طرف جا چکا ہے۔ لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہماری عسکری طاقت اور قوت میں کمزوری اور ضعف واقع نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں صرف 2 دن اپنے لشکر کو تیاری کا موقع دیں۔ لشکر کو ہر سامان، کیل کاٹیں اور اسلحے سے لیس کرنے کے بعد جونپور سے کوچ کیا جائے اور بہلول لودھی پر ضرب لگانے کے لیے دہلی کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہر صورت میں بہلول لودھی کو تخت و تاج سے محروم کر کے دہلی کی حکمرانی کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لی جائیں۔ دہلی کے تخت و تاج اور حکمرانی کا مالک بننے کا حقدار بہلول لودھی نہیں بلکہ میں ہوں، اس لیے کہ میرا گزشتہ دہلی کے شاہی خاندان سے ایک تعلق، ایک واسطہ، رابطہ اور رشتہ ہے۔ اس بنا پر میں دہلی کے تاج و تخت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو سکتا ہوں، اور ایسا میں کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب تک میرے مخبر جو بتا چکے ہیں اس کے مطابق ہماری عسکری طاقت کسی بھی صورت بہلول لودھی سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں بہلول لودھی سے ٹکرایا جائے۔ اس سلسلے میں تم لوگوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ سلطان محمود شرقی کے ان الفاظ کے جواب میں کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک سالار اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا ذہن کہتا ہے کہ اگر ہم ایک ترکیب پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہلول لودھی کے خلاف ہماری کامیابی اور فتح مندی یقینی ہو جائے گی۔ اس سالار کے ان الفاظ پر محمود شرقی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی ترکیب ہے تو کہو، یقیناً اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس پر وہ سالار سلطان محمود شرقی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا ٹکراؤ بہلول لودھی کے لشکر کے ساتھ ہو تو ہم کوئی ایسا عظیم کام سر انجام دے جس کی وجہ سے بہلول لودھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ کیسا عظیم کام؟ محمود شرقی نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں وہ سالار پھر بول اٹھا، میں چاہتا ہوں بہلول لودھی کے کسی قریبی عزیز یا اس کے کسی ہر دل عزیز سالار کو جنگ کے دوران گرفتار کر لیا جائے، اور بہلول لودھی جب ہم سے اس کی رہائی کا مطالبہ کرے تو اس کی رہائی کے بدلے میں ہم بہلول لودھی سے اپنی من مانی شرائط پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکیں گے۔ محمود شرقی نے اپنے اس سالار کی رائے کو پسند کیا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جہاں تک بہلول لودھی کے سالاروں کا تعلق ہے تو اس کے پاس سب سے پہلے تو 2 بڑے سالار ہیں، قرملی خان اور عیسیٰ خان، لیکن یہ دونوں بڑا وسیع تجربہ رکھنے والے سالار ہیں۔
اور اکثر و بیشتر بہلول لودھی ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ان دونوں کی صحبت سے فیض مند ہوتا ہے۔ بہلول عموماً بغاوتوں کو فروغ کرنے یا اپنے دشمن پر ضرب لگانے کے لیے اپنے 4 سالار استعمال کرتا ہے: عمر خان، علی خان، بہاول الدین اور مبارز خان۔ میرے خیال میں ان میں سب سے نمایاں اور بہلول لودھی کی نگاہوں میں ہر دل عزیز عمر خان ہے۔ جہاں تک بہلول لودھی کے رشتہ داروں کا تعلق ہے تو اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے قطب خان ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے تو میں یہ پسند کروں گا کہ بہلول لودھی کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران اگر ہم عمر خان یا قطب خان میں سے کسی ایک یا دونوں کو گرفتار کر کے اپنے لشکر میں لے آئے تو میرا خیال ہے بہلول لودھی ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، اور جو شرائط اس کے سالار کی رہائی کے لیے اس کے سامنے پیش کریں گے وہ انہیں کسی حیل و حجت کے بغیر قبول کر لینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس تجویز کو سلطان محمود شرقی کے علاوہ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے پسند کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اجلاس ختم ہو گیا۔ کچھ دن سلطان محمود شرقی نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کو تیاری کا موقع دیا۔ اس کے بعد وہ ایک جرار لشکر لے کر بہلول لودھی پر حملہ آور ہونے کے لیے جونپور سے روانہ ہوا تھا۔ مورخین کے مطابق شمس آباد کے پاس دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اس بار جونپور کے حکمران سلطان محمود شرقی کے پاس کافی بڑا لشکر تھا۔ دوسری طرف بہلول لودھی بھی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر سلطان محمود شرقی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس جنگ میں سنبل کے حاکم دریا خان نے بھی بہلول لودھی کے خلاف سلطان محمود شرقی کا ساتھ دینے کا عزم کیا تھا۔ حالانکہ دریا خان لودھی تھا تاہم وہ سلطان محمود شرقی کا ساتھ دے رہا تھا۔ جس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے تھے اس وقت سلطان محمود شرقی کے لشکر کے سامنے دریا خان کے علاوہ اس کے دوسرے بہت سے سالار، اس کے دونوں بیٹے حسین اور بھیکن خان بھی اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑا رہے تھے۔ بھیکن خان تاریخ کے اوراق میں محمد شاہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ اس موقع پر سلطان محمود شرقی کا سالار اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: جیسا کہ اس سے پہلے طے ہوا ہے جنگ کے دوران بہلول لودھی کے کسی نامور سالار یا اس کے قریبی رشتہ دار کو گرفتار کیا جائے گا اور اسی سے فائدہ اٹھا کر بہلول لودھی کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ کیا ایسا درست نہیں کہ پہلے ہم اپنے مخبروں کے ذمہ یہ کام لگائیں کہ سلطان بہلول لودھی اپنے لشکر کی ترتیب کیا رکھتا ہے، اسی کے مطابق ہم اپنے لشکر کو ترتیب دیں گے؟ اپنے اس سالار کی اس گفتگو سے محمود شرقی نے اتفاق کیا تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ابھی جنگ کی ابتدا نہ کی جائے، بہلول لودھی کے لشکر کی ساری تنظیم سے متعلق اطلاعات فراہم کی جائیں۔ چنانچہ شرقی نے اپنے اسی سالار کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ اپنے کچھ مخبروں کو روانہ کرے جو واپس آ کر بہلول لودھی کے لشکر کی ترتیب اور تقسیم سے آگاہ کریں۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی بنفس نفیس لشکر کے اندر موجود تھا۔ کرملی خان اور عیسیٰ خان کو اس نے دہلی کی حفاظت کے لیے ایک لشکر کے ساتھ وہاں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ کرملی خان چونکہ بہلول لودھی کے بیٹوں کا استاد اور اتالیق بھی تھا، اس بنا پر اپنے دارالحکومت کے سلسلے میں وہ کرملی خان پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا کرتا تھا۔ بہرحال بہلول لودھی نے محمود شرقی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے پاس بڑے جہاندیدہ بڑے نامور سالار تھے۔ اس موقع پر لشکر کے آگے بہلول لودھی کے پاس عمر خان، علی خان، مبارز خان، بہاول الدین، قطب خان اور کچھ دوسرے بڑے چھوٹے سالار موجود تھے۔ اس موقع پر سب سے پہلے بہلول لودھی نے اپنے سالاروں کا جائزہ لیا، پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میں دشمن پر ضرب لگانے کے لیے ایک پہلو کو خوب طاقتور رکھنا چاہتا ہوں اور اس بار میں لشکر کی ترتیب بھی نئی رکھنا چاہتا ہوں۔ لشکر کے دائیں حصے میں میں چاہتا ہوں کہ 15,000 نامور اور بہترین تیغزن اور جنگجو رکھے جائیں اور 15,000 کے اس لشکر کی کمانداری عمر خان اور قطب خان کے پاس ہوگی۔ اس بار میں دشمن کے لشکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے نئے انداز میں دشمن کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہوں۔ 15,000 کا جو لشکر عمر خان اور قطب خان کی سرکردگی میں ہوگا، ان 15 میں سے جو 5,000 چوٹی کے جنگجو ہوں گے وہ مختص کر دیے جائیں گے۔ جنگ کے دوران اگر ہمیں سلطان محمود شرقی کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے کوئی نیا محاذ کھولنا پڑے یا جنگ کے طول پکڑنے کی وجہ سے جنگ کا قصہ مختصر کرنا چاہیں، تب وہ 5,000 لشکری اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ وہ 5,000 لشکری عمر خان کے تحت اپنے کام کی ابتدا کریں، باقی کا 10,000 کا لشکر برابر قطب خان کے تحت کام کرتا رہے گا۔ عمر خان جنگ کے دوران نگاہ رکھے گا، دشمن کے لشکر کے جس حصے سے بھی ہم پر بوجھ پڑے گا، اپنے 5,000 ان چیدہ جنگجوؤں کے ساتھ عمر خان محمود شرقی کے اسی حصے پر ضرب لگائے گا اور دشمن کو پسپا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں تک لشکر کے بائیں حصے کا تعلق ہے تو اس کی کمانداری بہاول الدین کے ذمہ ہوگی۔ مبارز خان اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ میرے ساتھ وسطی حصے میں علی خان کے علاوہ دوسرے سالار رہیں گے۔ جنگ کی ترتیب کو آخری شکل دینے کے بعد کچھ دیر انتظار کیا جائے گا۔ اگر محمود شرقی جنگ کی ابتدا کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور اگر ہمارے کچھ دیر رکنے پر بھی وہ رکا رہے تب ہم حرکت میں آئیں گے اور جنگ کی ابتدا کریں گے۔
سارے سالاروں نے سلطان بہلول لودھی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا لشکر کی ترتیب اور تقسیم کا کام شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف محمود چرکی اپنے سالاروں، اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے لشکر کے آگے بڑی بے چینی سے اپنے ان مخبروں کا انتظار کر رہا تھا جو مخبر بہلول لودھی کے لشکر کی تقسیم اور ترتیب جاننے کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مخبر لوٹے، اس جگہ آئے جہاں محمود چرکی اپنے بیٹوں اور سالاروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ سلطان کے استفسار پر ان میں سے ایک مخبر بول اٹھا، سلطان محترم، سب سے پہلے تو بہلول لودھی نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے ایک چھوٹے سالار کی سرکردگی میں اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر چھوڑا ہے۔ باقی لشکر کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دائیں جانب کے حصے کی کمانداری عمر خان اور بہلول لودھی کے چچا زاد قطب خان کے ذمہ ہے۔ بائیں حصے کی کمانداری بہاول دین اور مبارز خان کر رہے ہیں، جبکہ لشکر کے مرکزی اور قلبی حصے میں بہلول لودھی خود رہے گا اور اس کی مدد کے لیے علی خان نام کے سالار کو رکھا گیا ہے۔ یہ ترتیب جان کر محمود چرکی نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ساری ترتیب جاننے کے بعد سلطان محمود چرکی کا بیٹا حسین چرکی اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے پدر محترم، جو تجویز اس سے پہلے ہم نے طے کی تھی، میں سمجھتا ہوں اسے مکمل کرنے کے لیے حالات ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارا کام آسان ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنگ کے دوران عمر خان یا قطب خان دونوں میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیں گے اور اسی گرفتاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہلول لودھی سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مخبروں کے بقول عمر خان اور قطب خان دونوں دائیں طرف کے لشکر کی کمانداری کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا کام کافی آسان ہو گیا ہے۔ ہم بہلول لودھی کے لشکر کے دائیں پہلو پر زیادہ شدید حملے کریں گے، ان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہر صورت میں عمر خان یا قطب خان دونوں میں سے ایک کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی گرفتاری کے بعد میں دیکھتا ہوں بہلول لودھی کیسے ہمارے سامنے نہیں جھکتا۔ اپنے اس سالار کے ان الفاظ پر محمود چرکی نے طمانینت اور خوشی کا اظہار کیا تھا، پھر کہنے لگا، اپنے اپنے لشکر کے حصے کے آگے چلے جاؤ۔ تم لوگ بہلول لودھی کے لشکر کا اندازہ لگا چکے ہو، عددی لحاظ سے اس کا لشکر ہم سے کمتر ہے، لہٰذا جنگ کی ابتدا ہم ہی کریں گے۔ ہمارے ایسا کرنے سے دشمن کے لشکر پر منفی اور ہمارے لشکر پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار جب خاموش ہوا تب محمود چرکی کا بیٹا حسین چرکی کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، جنگ جیتنے کے لیے جو منصوبہ بندی بنائی تھی بظاہر وہ بہت اچھی بڑی پرکشش ہے، لیکن اس میں کچھ تحفظات، اندیشے اور خطرات بھی ہیں۔ کیسے خدشات؟ محمود چرکی نے اپنے بیٹے حسین چرکی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اس پر اس کا بیٹا حسین چرکی پھر بول اٹھا، بابا، بات یہ ہے کہ ہم نے عمر خان یا قطب خان کو زندہ گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ عمر خان ایک عمدہ سالار کی حیثیت سے بہلول لودھی کو بڑا عزیز ہے، قطب خان ویسے ہی اس کا قریبی رشتہ دار ہے، لہٰذا دونوں میں سے کسی کو بھی اگر ہم نے پکڑ لیا تو بہلول لودھی کی پریشانی اور بے چینی قابل دید ہوگی، لیکن اس معاملے میں بڑے تحفظات اور خطرات ہیں۔ جہاں تک قطب خان کا تعلق ہے وہ گو اعلیٰ پائے کا تیغزن ہے، لیکن عمر خان کے مقابلے کا نہیں۔ اسی بنا پر میرا اندازہ ہے کہ قطب خان کو بہلول لودھی نے عمر خان کے تحت کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہوگا۔ بظاہر حالات ہمارے حق میں بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ عمر خان اور قطب خان دونوں ہی اپنے لشکر کے دائیں حصے میں رہیں گے اور ہم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو جنگ کے دوران گرفتار کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ اس بنا پر یہ تو واضح ہے کہ اگر ہم اپنی عسکری قوت سے بہلول لودھی کے دائیں پہلو پر زیادہ ضرب لگاتے ہیں تو عمر خان یا قطب خان دونوں میں سے ایک کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جن اندیشوں کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جو خبریں ہمارے طلایہ گروں نے ہم تک پہنچائی ہیں وہی اطلاعات اگر بہلول لودھی کے مخبر اس تک پہنچا چکے ہیں تو پھر یاد رکھنا عمر خان اور قطب خان دونوں محتاط ہو جائیں گے۔ عمر خان اس سلسلے میں زیادہ خطرناک اور زیادہ بھیانک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ جہاں وہ تیغزنی اور دوسرے حربی معاملات میں اپنا جواب نہیں رکھتا وہاں وہ کمند پھینکنے کا بھی بڑا ماہر ہے۔ اگر ہمارے سالاروں میں سے کسی کو کمند پھینک کر زندہ گرفتار کر لیا تو میرے خیال میں جو طریقہ استعمال کر کے ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی طریقہ عمر خان استعمال کر کے ہماری کامیابیوں پر ناکامی کی مہر لگا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمود چرکی کا بیٹا حسین خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مالوا کے راجہ پرتاپ دیو کی بڑی طاقت تھی، اس کے لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، پھر اس کے لشکریوں کا سپہ سالار بھان دیو تھا جو تیغزنی میں بڑا نامور خیال کیا جاتا تھا، اور اس کا نائب اس کا بھائی تھا جس کا نام لدر دیو تھا۔ آپ جانتے ہیں اسی عمر خان نے پہلے بھان دیو کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر لدر دیو پر بھی موت طاری کر دی، اور جس وقت مالوا کا راجہ پرتاپ دیو خود ایک جرار لشکر لے کر بہلول لودھی کے مقابلے پر آیا تو آپ لوگ جانتے ہیں اسی عمر خان نے پرتاپ دیو پر کمند پھینک کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا تھا۔ پرتاپ دیو کے گرنے کی وجہ سے اس کے لشکر میں بددلی پھیل گئی تھی،
اور اس کے لشکری بھاگنے لگے۔ اس طرح گویا اپنے کمند پھینکنے کی ہنرمندی اور مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمر خان نے اپنے سے زیادہ لشکر کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ وہ جنگ ایسی تھی جس میں پرتاپ دیو امید رکھتا تھا کہ وہ بہلول لودھی کو شکست دے گا اور دہلی کی دیواروں تک بہلول لودھی کا تعاقب کرے گا، لیکن اسی عمر خان کی وجہ سے اس کی فتح مندی اس کی ناکامی میں تبدیل ہو گئی، اور اب آپ دیکھتے ہیں مالوا پر بہلول لودھی کا قبضہ ہو چکا ہے، اور پرتاپ دیو اپنے عزیز و اقارب، اپنے خدام اور دور پار کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی ذاتی جاگیر کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جہاں ہم جنگ کے عروج کے وقت عمر خان اور قطب خان کسی ایک کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں بڑا محتاط رہنا ہوگا، ورنہ ایسا ہی کوئی طریقہ کار عمر خان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہوئے ہمارے لشکر کی ناکامی اور شکست کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کی اس گفتگو پر محمود شرکی نے اس کی تعریف کی تھی، پھر اپنے سارے سالاروں کو اس نے عمر خان سے محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ محمود شرکی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا، پھر وہ سلگتی دوپہر میں جذبوں کو منہدم کرتے گرما کی ہولناک تپش، گمشدہ منزلوں کی متلاشی آنکھوں میں نزع میں گم، پیاس بھرتی زیست کی جنو خیزیوں اور گرتی برگ کی لہروں کی طرح زیست کے دروازوں پر دستک دیتی اٹھتی لہروں کے تموج کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بہلول لودھی اور اس کے سارے سالاروں نے بھی فوراً کارروائی کی اور جوابی عمل کی ابتدا کرتے ہوئے وہ بھی محمود شرکی کے لشکر پر رقص کرتی خواہش کی تتلیوں میں رگوں پہ میں آندھیوں کے گرداب کھڑے کرتے عذابوں، زندگی کے ہنگاموں میں دشت کا سینہ تک چاک کرتے آگ کے دہکتے انگاروں، سورج کے جلال کی طرح کھولتی سیال آتش، مستی پر آئی باغی لہروں اور زوال عمر کے احساس تلے ذات کی فصیلوں میں شگاف کر دینے والی ہولناکیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شمس آباد کے علاقے میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے جسموں کی تزئین، تن کی سحر خیز انگڑائیاں ختم ہونے لگی تھی، سلگتی خزاں میں زندگی کی چوکھٹ پر موت دستک دینے لگی تھی، آواز کو شل کرتے ہے جانی آشوب، نظر نظر کو غبار کرتے آگ و خون کے عذاب کا سما بند گیا تھا۔ موت کی طلسماتی سنسانیاں اٹھتی گرتی لہروں کے رقص کی طرح میدان جنگ میں اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت بہلول لودھی اور اس کے سالاروں نے اپنی زیادہ طاقت اور قوت کا دباؤ بہلول لودھی کے لشکر کے دائیں پہلو پر ڈالا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمر خان اور قطب خان کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے کہ ان کے لشکریوں پر بڑا دباؤ پڑا تھا۔ اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے 5000 لشکریوں کے ساتھ عمر خان فوراً علیحدہ ہوا، تھوڑا سا مزید دائیں جانب ہٹا، اس کے بعد اپنے 5000 کے ان جانباز مجاہدوں اور لشکریوں کے ساتھ عمر خان صف بصف کاسائے حیات توڑتی اپنے آپ کو احیا کرتی موت، ان گنت لوگوں کو نکلنے کا عمل شروع کرتی قضا کی خونی روداد، فراق و ہجر کے اوتاقوں میں زیست کے لمحوں کو سمیٹ دینے والی خون اگلتی شرر آلود ساتوں، سرگرداں باز گشت کی گونجوں اور نفرت بھرے عذابوں کی شدت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمر خان کا یہ حملہ ایسا شدید تھا کہ اس نے محمود شرکی کے لشکر کے بائیں حصے کے لشکر کی خاصی بڑی تعداد کم کر دی تھی، اور یہی وہ حصہ تھا جو بہلول لودھی کے دائیں پہلو پر اپنی پوری طاقت سے حملہ آور ہو رہا تھا۔ عمر خان کی اس کارروائی سے دشمن کے لشکریوں کو کافی پیچھے ہٹنا پڑا، پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قطب خان بھی اپنے 10,000 لشکریوں کے ساتھ دشمن کے پہلو کے بائیں حصے کی طرف ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی، علی خان، بہاولدین اور مبارز خان بھی اپنی پوری شدت اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمود شرکی کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے جلتے کھرمن میں گلیوں کی کاٹتی ویرانی، ہر تمنا کو لہو لہو کرتی گہرے اندھیروں کی ویران شب، بڑھکتی باتوں، بہکتی دھڑکنوں، کسیلے ذائقوں، زنگ آلود وعدوں، ادھوری خواہشوں اور بجھی بجھی آرزوؤں سے بھی زیادہ ہولناک اور عبرت خیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس موقع پر محمود شرکی نے نہ جانے کوئی جنگی چال چلی یا اپنے اوپر دباؤ پڑنے کی وجہ سے اس نے پسپائی اختیار کی تھی۔ اس پسپائی کے موقع پر عمر خان برابر پہلو با ضرب لگاتا رہا، جبکہ سلطان محمود شرکی کے لشکر کے اس طرف پیچھے ہٹنے پر قطب خان کے حوصلے بڑھے، اور اس نے اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ ایک طرح سے محمود شرکی کا جب تعاقب شروع کیا تو اسی تعاقب میں قطب خان کے خلاف اس کی بدقسمتی کام کر گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تعاقب کے دوران اچانک قطب خان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گرا، جس کی وجہ سے قطب خان بھی اپنے گھوڑے سے گر گیا، اور اس موقع پر محمود شرکی کے کچھ سالار اور لشکری جو اسی طاق میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح عمر خان یا قطب خان کو گرفتار کیا جائے، وہ برق کے کوندوں کی طرح لپکے آگے بڑھے، قطب خان کو گرفتار کر لیا، اور پھر محمود شرکی اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔
थोड़ा सा पीछे हट जाने के बाद महमूद शर्की ने अपने लश्कर को फिर इस्तवार कर लिया। अब वो खम ठोंक कर दोबारा मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए कि कुतुब खान के गिरफ्तार होने की वजह से उसके लश्करियों के हौसले बुलंद हो गए थे, जबकि बहलोल लोदी के लश्करियों में एक तरह से बददिली सी फैल गई थी। ये टकराव यहीं तक रहा। इस टकराव को सुल्तान महमूद शर्की ने अपनी फतह पर महमूल किया। चूंकि कुतुब खान के गिरफ्तार होने के बाद सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर में बददिली फैली थी और लश्कर के अंदर तरह तरह की चहमगोइयां होना शुरू हो गई थी, लिहाजा उस मौके पर बहलोल लोदी ने महमूद शर्की के साथ जंग को जारी रखना मुनासिब न समझा। चुनाचे अपने लश्कर को समेटता हुआ वो दिल्ली की तरफ चला गया था। सुल्तान महमूद शर्की अपनी जगह बड़ा खुश था कि उसे अगर बहलोल लोदी के मुकाबले में शानदार फतह नहीं हुई तो शिकस्त का सामना भी नहीं करना पड़ा। चुनाचे दरियाए गंगा को पार करता हुआ वो अपने इलाकों की तरफ चला गया था। उमर खान ने दिल्ली में अपने लिए एक मुनासिब रिहाइशगाह खरीद ली थी। ऐसा ही उसके साथियों अली खान, मुबारिस खान और बहावलदीन ने भी कर लिया था और चारों कुछ दिन तक अपनी अपनी रिहाइशगाहों को सजाने और जरूरियात का सामान खरीदने में मसरूफ रहे। उमर खान एक रोज बाजार से लौटा, दीवान खाने में थोड़ी देर बैठा ही था कि मकान के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। दस्तक की आवाज सुनकर कुछ सोचते हुए उमर खान उठ खड़ा हुआ, मकान के दरवाजे पर आया। दरवाजा खोलने से पहले उसने हल्की सी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से उसी अंदाज में हल्की सी आवाज सुनाई दी, भाई दरवाजा खोले, मैं कंपल हूँ। उमर खान ने कुछ सोचते हुए दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कंपल सामने खड़ी थी। उमर खान ने पहले इधर उधर देखा, फिर कंपल को मुखातिब करके कहने लगा, तुम अकेली आई हो, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है? यहाँ तक कहते कहते अचानक उमर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसी लम्हे एक तरफ से सलवन देवी भी नमूदार हुई थी। कंपल के पीछे पीछे वो भी हवेली में दाखिल हुई। जब वो दोनों अंदर आ गईं तब मकान का बैरूनी दरवाजा उमर खान ने बंद कर दिया और उन दोनों को लेकर दीवान खाने की तरफ गया। जब दीवान खाने में तीनों बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज उमर खान ने किया और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों का यूं मेरे मकान में आना मुझे लगता है किसी वजह, किसी इल्लत के बगैर नहीं है। जवाब में कंपल कहने लगी, अभी तो हम दो ही आई हैं। किरण भी हमारे साथ आने वाली थी, लेकिन घर पर उसे एक जरूरी काम पड़ गया, इस बिना पर वो नहीं आई। भाई आपका अंदाजा दुरुस्त है, हम बगैर किसी वजह के नहीं आई, और मैं आपसे ये कहूँ कि हम एक इंतहाई जरूरी काम के सिलसिले में आपके पास आई हैं। भाई मैं ना तमहीद बांधूंगी ना इधर उधर की पहेलियां बुझवाऊंगी। पहले आप ये बताएं कि आप दिल्ली में किसी लड़की को पसंद करते हैं? भाई आपने मकान ले लिया है, आप अपना घर बसाएंगे और घर बीवी के बगैर तो नहीं बसता। कंपल के उन अल्फाज पर उमर खान अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा था, फिर कहने लगा, कंपल ये तुमने अजीबो गरीब सा मौजू छेड़ दिया है। मैं उम्मीद भी नहीं रखता था कि तुम और सलवन देवी दोनों इस सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू करोगी। बहरहाल अगर तुमने मौजू छेड़ ही दिया है तो मैं तुमसे कहूं कि मैं किसी को पसंद नहीं करता, ना ही मेरे जहन में कोई ऐसी लड़की है जो मेरी तवज्जो का मरकज बनी हो, और ना ही मैं इस काबिल हूं कि किसी लड़की ने मुझे चाहा हो या पसंद किया हो। उमर खान जब खामोश हुआ तब कंपल फौरन बोल उठी, भाई मैं कम अज कम आपके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती। मैं आपकी इस बात से तो मुत्तफिक हूं कि आप किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपके इस फैसले से कतई इत्तेफाक नहीं करती कि कोई आपको पसंद नहीं करता, बल्कि मेरे इल्म में एक ऐसी लड़की है जो आपको पसंद करती है और आपके बगैर वो अपना जीवन बिताने का सोच भी नहीं सकती। मैं उसी लड़की से मुतल्लिक गुफ्तगू करने के लिए आपके पास आई हूँ। सलवत भी इसी सिलसिले में मेरे साथ आई है। मैं नहीं जानता तुम्हारा इशारा किस तरफ है। गौर से कंपल की तरफ देखते हुए उमर खान ने कहना शुरू किया था, बहरहाल अगर तुम्हारे जहन में ऐसी कोई लड़की है तो कहो वो कौन है, कैसी है, ताकि मैं भी जानूं कि इस दुनिया में अगर कोई लड़की मुझे पसंद करती है तो शक्ल सूरत और इखलाक व किरदार की कैसी है। उमर खान जब खामोश हुआ तब चहकने के अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कंपल बोल उठी थी, भाई मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, इसलिए कि आपको मैं भाई कहती हूँ, ना ही मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। एक लड़की यकीनन आपको पसंद करती है, और अब आप पूछते हैं कि वो लड़की कैसी है, तो मैं कहूँ वो लड़की सितारों की चमक, चांदनी की ठंडक, नगमों की खुशबू जैसी खूबसूरत, चाहतों के तबस्सुम, अंजुम और सुरैया के औज, निगहत और नूर के तजल्ली आमेज मुसर्रतों सी हसीन, गरम लफ्जों की बजती दफ, तलिस्म की झंकार, शफक भरे झरनों की कैफियत जैसी जाज़िब नजर है, सरापा महताब, निगहतों की दोशीज़ा जैसी पुरकशिश और नज़हतों की शरीनी, निदरत का मुरक्का, फितरत के हुस्न की शाहकार जैसी पुरज़ जमाल है। भाई वो लड़की अपनी ज़ात में नदियों की गुनगुनाहट, आबशारों के नगमों, कुदरत के कमाल की सनात और जमाल की ज़ेबो ज़ीनत ख्याल की जा सकती है। उसके दहकते लब, लचकती कमर, लंबी गर्दन, मरमर बाजू, नाजुक सजीले हाथ उसे उजालों का पैकर और रंगों की पुरकैफ फिजा बनाकर रख देते हैं। यहाँ तक कहने के बाद कंपल जब खामोश हुई तो उसकी तरफ मुस्कुराकर देखकर उमर खान कहने लगा, कंपल तुमने तो कमाल कर दिया,
لگتا ہے ایسے الفاظ کہنے کے لیے تم چند دن پہلے ہی تیاری کرتی رہی ہو۔ بہرحال یہ الفاظ تم نے میرے سامنے بڑی عمدگی اور بڑی مہارت سے استعمال کیے ہیں اور اس کے لیے میں تمہیں داد دیتا ہوں، پر یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ جو لڑکی مجھ جیسے بیکار اور خام خار انسان کو پسند کرتی ہے، آخر وہ ہے کون، کہاں رہتی ہے، کیا اس عالم میں اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ اس پر کمپل کسی قدر سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی، بھائی میں آپ سے مذاق نہیں کر رہی، کرن آپ کو پسند کرتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ والہانہ انداز میں آپ کو چاہتی ہے۔ بھائی برا مت مانیے گا اور تعصب سے بھی کام نہ لیجیے گا، میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا میری بہن کرن دیوی کا حسن اور اس کی خوبصورتی ان الفاظ کے معیار پر پوری نہیں اترتی؟ کمپل کے ان الفاظ پر عمر خان پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، کمپل، کرن کے حسن، اس کے جمال اور اس کی خوبصورتی کے لیے تم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یقیناً وہ اس کے سراپا، اس کے حسن کو زیب دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ دیکھو وہ ایک راجکماری ہے، اس نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے، میں اسے ایسا ماحول تو مہیا نہیں کر سکتا۔ میں نے جب گھر بسانا ہوا تو میں تو کسی معمولی لڑکی کا انتخاب کروں گا جو اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے فخر محسوس کرے، جو حالات کبھی برے ہوں تو ریوڑ چرانے کو بھی اپنے لیے آر خیال نہ کرے۔ کمپل، اپنی بہن کرن دیوی کی خوبصورتی، اس کے حسن کے لیے جو الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں، یقیناً کرن تمہاری اس تعریف پر پوری اترتی ہے، لیکن کرن کو اپنانے کے لیے جو معیار چاہیے اس پر میں پورا نہیں اترتا۔ عمر خان کی گفتگو کا کمپل جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عمر خان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکلا، مکان کے صدر دروازے کی طرف گیا۔ سلونت اور کمپل بھی دیوان خانے سے باہر نکل کھڑی ہو گئی۔ عمر خان نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑا تھا۔ عمر خان کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، امیر، آپ کو فی الفور سلطان نے بلایا ہے، ایک انتہائی اہم معاملہ درپیش ہے۔ اس پر عمر خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، تم یہیں رہو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور سلون دیوی اور کمپل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے سلطان نے فی الفور بلایا ہے، شاید کوئی اہم معاملہ درپیش ہے، اس لیے میں جاتا ہوں۔ اس پر سلونت اور کمپل بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ساتھ ہی کمپل عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی جس موضوع پر آپ سے گفتگو ہوئی ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں اور سلونت پھر آئیں گی۔ عمر خان نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، مسکرا کر رہ گیا تھا۔ پھر تینوں حویلی سے نکلے۔ سلونت اور کمپل تو اپنی رہائش گاہ کی طرف چلی گئی، جبکہ عمر خان اس سالار کے ساتھ ہو لیا جو اسے بلانے کے لیے آیا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے عمر خان نے پوچھ لیا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو سلطان نے ہنگامی طور پر سارے عمرہ اور سالاروں کو طلب کر لیا ہے؟ اس پر وہ سالار کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، آپ جانتے ہیں قطب خان کو محمود شرکی نے گرفتار کر لیا تھا۔ قطب خان بہلول لودھی کا چچا زاد ہے۔ قطب خان کی بہن شمس خاتون نے بہلول لودھی کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ قطب خان دشمن کی قید میں ہے۔ ایسی حالت میں بہلول لودھی کو نیند کیسے آتی ہے؟ قطب خان کی بہن کے یہ الفاظ تلوار کی کاٹ کی طرح بہلول لودھی کو لگے ہیں، لہٰذا اس نے سارے عمرہ اور سالاروں کو طلب کر لیا ہے۔ میرے خیال میں قطب خان کی رہائی کے لیے یا تو حملہ کیا جائے گا یا کوئی اور طریقہ وضع کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار خاموش ہو گیا تھا۔ عمر خان نے مزید کچھ نہ کہا۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بہلول لودھی کے ایک قصر کی طرف جا رہے تھے۔ عمر خان جب بہلول لودھی کے قصر میں داخل ہوا تو قصر کے اس کمرے میں اس وقت سارے عمرہ اور سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر خان آگے بڑھ کر بہلول لودھی کے دائیں جانب اس جگہ جا بیٹھا جو اس کے لیے خالی رکھی گئی تھی، اور یہ نشست سلطان بہلول لودھی اور عمر خان کے ساتھی سالار بہاول کے درمیان تھی۔ عمر خان جب اپنی نشست پر بیٹھ گیا تب بہلول لودھی نے اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ عمر خان پہلے ہی بول اٹھا، سلطان محترم، میرے آنے سے پہلے سارے عمرہ اور سالار آ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ دراصل یہاں تک کہتے کہتے عمر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بہلول لودھی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، تم وقت پر آئے ہو۔ دیکھو، قرم علی خان اور عیسیٰ خان کے بعد تم میرے سب سے اہم سالار ہو۔ اب تم یہ سوچو گے کہ تمہاری آمد سے پہلے قرم علی خان اور عیسیٰ خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں سالار اب اس قابل رہ گئے ہیں کہ جنگ کے لیے یا جنگ کی منصوبہ بندی کے لیے کوئی مشورہ دے دیں۔ وہ اچھے مشیر ہیں، جبکہ جنگ میں بھرپور حصہ لینا اور دشمن کے خلاف ترک و تاز کرنا اب تم جیسے سالاروں کا کام ہے۔ میں اس لحاظ سے تم پر خوش ہوں کہ تم اپنے تین ساتھیوں بہاول، مبارز خان اور علی خان کے ساتھ بہترین اتفاق رائے رکھتے ہوئے دشمن کے خلاف حرکت میں آتے ہو، اور تمہارا یہ رویہ میرے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ عمر خان، بات یہ ہے کہ حالات ایک بار پھر سنگین ہو گئے ہیں۔ گزشتہ جنگ میں سلطان محمود نے قطب خان کو گرفتار کر لیا تھا، اور قطب خان کی بہن نے مجھے تانا دیا تھا کہ قطب خان جون پور کی قید میں ہے، لہٰذا وہ جب تک قید میں ہے تو مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے۔ قطب خان کی بہن کے اس تانے پر میں بیکار نہیں بیٹھا،
पहले मैंने इरादा किया था कि फिलफोर लश्कर कशी करूंगा, फिर सोचा पहले जौनपुर के हुक्मरान सुल्तान महमूद की तरफ पैगाम भिजवाऊंगा कि वो कुतुब खान को रिहा कर दे, वरना दोनों कुव्वतों के दरमियान जंगों का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जो खत्म होने पर नहीं आएगा। अभी मैं ये इरादा कर ही रहा था कि मेरे मुखबिर ये खबरें लेकर आए कि जौनपुर का हुक्मरान सुल्तान महमूद अपनी तबई मौत मर गया है और उसकी जगह उसकी माँ बीबी राजी ने उसके भाई भीकन खान को मोहम्मद शाह का लक़ब देकर जौनपुर के तख्तो ताज का मालिक बना दिया। इस मोहम्मद शाह की तरफ मैंने कासिद भिजवाए और उससे ये मुतालबा किया कि उसके भाई के दौर में मेरे चचाजाद कुतुब खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कुतुब खान को रिहा कर दिया जाए ताकि दोनों हुक्मरानों के दरमियान अच्छे और पायदार ताल्लुकात कायम हो सके। लेकिन हैरत की बात है कि जौनपुर का नया हुक्मरान मोहम्मद शाह तो मरने मारने पर तुला हुआ है। मुझे ये भी बताया गया है कि वो जंग का बेहतरीन तजर्बा रखता है और तख्त नशीन होते ही उसने अपने दो भाइयों हसन खान और जलाल खान दोनों को जिंदान में डाल दिया है। उसने उन दोनों को उसी जिंदान में रखा है जिसमें मेरे चचाजाद भाई कुतुब खान को रखा गया है। तख्त नशीन होने के बाद मोहम्मद शाह ने पहला काम ये किया कि जहाँ उसके एक भाई का नाम जलाल खान है वहाँ उसके बेटे का नाम भी जलाल खान है। चुनाचे उसने अपने बेटे जलाल खान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया है। ये भी सुना गया है कि इस मोहम्मद शाह ने अपनी ताकत और कुव्वत और अस्करी हैसियत को बड़ा मजबूत और मुस्तहकम कर लिया है। जहाँ उसने लश्कर की तादाद में इजाफा किया है वहाँ उसने जंग के लिए अनगिनत हाथियों और घोड़ों को भी सदाया है। जौनपुर का नया हाकिम मोहम्मद शाह ये उम्मीद रखता है कि वो दहली के ताज और तख्त का मालिक और वारिस बनेगा। चुनाचे मैंने फैसला किया है कि मोहम्मद शाह अगर पुरअमन तरीके से कुतुब खान को वापस नहीं करता तो फिर हमें उसके खिलाफ लश्कर कशी करना होगी। बस यही एक सूरत है जिससे हम कुतुब खान को वापस ले सकते हैं, वरना मुझे खदशा है कि कहीं ये मोहम्मद शाह कुतुब खान को मौत के घाट की ना उतार दे। यहाँ तक कहने के बाद बहलोल लोधी जब खामोश हुआ तब उमर खान कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप जब और जिस वक्त चाहेंगे हम लोग मोहम्मद शाह के खिलाफ लश्कर कशी के लिए तैयार हैं। उमर खान के उन अल्फाज पर बहलोल लोधी खुशी और तमानियत का इजहार कर रहा था। दोबारा उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारी आमद से पहले मैं कुरमली खान, ईसा खान और तुम्हारे तीनों दस्ते रास्त अली खान, बहावलदीन और मुबारिस खान से भी मशवरा कर चुका हूँ। वो भी इस हक में है कि जौनपुर के नए हुक्मरान मोहम्मद शाह के खिलाफ लश्कर कशी की जाए और हर सूरत में कुतुब खान को हासिल करने की कोशिश की जाए। बहलोल लोधी के खामोश हो जाने पर उमर खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कुतुब खान को बाहिफाजत हासिल करने के लिए लश्कर कशी के अलावा या यूं कह लें कि लश्कर कशी के दौरान हमें एक और काम भी करना होगा। उमर खान के उन अल्फाज पर बहलोल लोधी ही नहीं, कुरमली खान, ईसा खान, अली खान, बहावलदीन, मुबारिस खान, दूसरे सालार और उमरा भी बड़े ताज्जुब और जुस्तजू भरे अंदाज में उसकी तरफ देखने लगे थे। यहाँ तक कि उमर खान ने अपने सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए फिर कहना शुरू किया था, सुल्तान मोहतरम, मैं चाहता हूँ कि जब हम मोहम्मद शाह के खिलाफ लश्कर कशी करें तो इससे पहले अपने मुखबिरों को मोहम्मद शाह के लश्कर का जायजा लेने के लिए रवाना कर दें और जब दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव कर लें तब वो मुखबिर हमें यह बताएं कि मोहम्मद शाह के लश्कर में सालारों और उमरा में से कौन कौन है। सुल्तान मोहतरम, मैं चाहता हूँ कि जंग के दौरान मोहम्मद शाह के किसी अजीज तरीन रिश्तेदार या किसी हर दिल अजीज सालार या फर्द को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा करना इंतहाई जरूरी है, इसलिए कि दोनों लश्करों के दरमियान जंग अगर फैसला कुन नहीं होती, जैसा कि पिछली जंग जो शमशाबाद में सुल्तान महमूद के साथ हुई थी, वैसी सूरत हाल फिर नमूदार न हो जाए। इसलिए कि वो जंग फैसला कुन नहीं थी और उसके फैसला कुन ना होने ही की वजह से सुल्तान महमूद कुतुब खान को गिरफ्तार करके जौनपुर ले गया था और उसे जिंदान में डाल दिया। जब हमारा टकराव मोहम्मद शाह के साथ होता है, अगर हम मोहम्मद शाह को शिकस्त देने में कामयाब हो गए तब वो जौनपुर में किला बंद हो जाएगा, महसूर हो जाएगा, जंग को तूल देता रहेगा और हमारे खिलाफ मुश्किलात पैदा करता रहेगा। हमें ये भी धमकी दे सकता है कि अगर हमने जौनपुर का मुहासरा ना उठाया तो वो कुतुब खान को मौत के घाट उतार देगा। ये धमकी हमारे लिए कारगर भी साबित हो सकती है और कुतुब खान की जिंदगी के लिए हमें मुहासरा उठाना भी पड़ सकता है। लेकिन जंग के दौरान अगर हम मोहम्मद शाह के किसी करीबी रिश्तेदार या उसके अजीज तरीन रिश्तेदार को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर हम उसके बदले कुतुब खान को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर मोहम्मद शाह का कोई करीबी रिश्तेदार हमारे हाथों गिरफ्तार हो जाता है तो कुतुब खान को मोहम्मद शाह जरूर रिहा करने पर रजामंद हो जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद उमर खान खामोश हो गया। उस मौके पर सारे सालार और उमरा तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि बहलोल लोधी ने उमर खान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, उमर खान, जो कुछ तुमने कहा है मैं समझता हूँ कुतुब खान को रिहा कराने के लिए ये बड़ा आसान तरीन रास्ता है। देख बच्चे, जो तजवीज़ तुमने पेश की है उस पर अमल भी तुम ही ने करना है। मैं जानता हूँ तुम कमंद फेंकने और कमंद डालने के माहिर हो। मैं आज ही अपने कुछ मुखबिर को जौनपुर की तरफ रवाना करता हूँ, जो जौनपुर के इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे और उसके बाद लश्कर यहाँ से कूच करेगा। हम जौनपुर की तरफ कूच करेंगे।
ظاہر ہے محمد شاہ کو اس کے مخبر اطلاع دے دیں گے کہ ہم اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تیزی سے کوچ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ بھی جونپور سے نکل کر کھلے وسیع میدانوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی ٹھانے گا۔ اس وقت تک ہمارے مخبر اس سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہوں گے اور انہی معلومات کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بہلول لودھی خاموش ہوا، اس کے بعد اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، عمر خان تم تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس رکو، میں ایک اور موضوع پر بھی تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بہلول لودھی نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی۔ جب سب لوگ وہاں سے نکل گئے تب عمر خان بڑی فکر مندی سے بہلول لودھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا مجھ سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کوتاہی ہوئی جس کی نشاندہی آپ علیحدگی میں کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں سلطان بہلول لودھی نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا، پھر بڑے شفقت آمیز انداز میں عمر خان کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، عمر خان تمہاری حیثیت میرے بیٹوں کی سی ہے، بچے تم سے ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل سب کو فارغ کرنے کے بعد میں تم سے تمہارے ہی متعلق یوں جانو تمہاری ذات سے متعلق تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس پرتاپ دیو کا بڑا بیٹا نرسنگ آیا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرا دل خوش کر دیا ہے، بس میں اسی انکشاف پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عمر خان تم جانتے ہو نرسنگ کی دو بہنیں ہیں، ایک کمپل دیوی اور دوسری کرن دیوی۔ دونوں بہنوں کی عمروں میں 2 سال کا فرق ہے۔ کرن بڑی ہے لیکن وہ شخصیت خوبصورتی میں بھی کمپل دیوی سے بڑی ہے۔ نرسنگ نے مجھ پر یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کی بہن کرن دیوی تمہیں پسند کرتی ہے اور تم سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ بچے اگر تمہارے ماں باپ ہوتے تو شاید نرسنگ اپنے باپ کو تمہارے اہل خانہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجتا، لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہے لہٰذا اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے نرسنگ میرے پاس آ گیا، اس لیے کہ سب کو پتا ہے تمہاری حیثیت میرے ہاں میرے بیٹے کی سی ہے۔ نرسنگ ساتھ ہی یہ بھی احتیاط برتنا چاہتا ہے کہ اس رشتے کی خبر اس کی ماتا کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک یہ کہ اس کی ماتا سگی نہیں سوتیلی ہے، دوسری یہ کہ اس کی سوتیلی ماں کے ایک بھائی کو تم نے ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے چونکہ قتل کیا تھا، لہٰذا پرتاپ دیو کی بیوی تمہارے خلاف ہے اور تم سے انتقام لینے کے در پہ ہے، اور اگر اس نے کسی موقع پر ایسا کرنے کی کوشش کی تو اپنا سر کٹوا بیٹھے گی۔ بچے نرسنگ چاہتا ہے کہ تم اس کی بہن کرن دیوی کو اپنا لو، اسے اپنے عقد میں لے لو۔ یہ نرسنگ کی ہی خواہش نہیں، اس کی بیوی اس کی چھوٹی بہن بھی یہی چاہتی ہے، بلکہ نرسنگ کا باپ پرتاپ دیو بھی اس رشتے پر خوش اور مطمئن ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ سلطان بہلول لودھی یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب ہلکا سا تبسم اس موقع پر عمر خان کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم آپ جانتے ہیں ہم خانہ بدوش تھے، اگر میں نہیں تو میرے آباء و اجداد وحشیانہ زندگی بسر کرتے رہے ہیں، قتل و غارت گری ان کا پیشہ تھا، وہ اس میں سکون اور آسودگی محسوس کرتے تھے۔ میری اور میرے ماں باپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ہلکا بغوش اسلام ہوئے اور حیوانیت سے انسانیت کی طرف سفر کی ابتدا کی۔ سلطان محترم آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وحشی غیر مسلم منگولوں سے ہی ڈرتے ہوئے ہم لوگوں نے بے بسی کی حالت میں ان علاقوں کا رخ کیا، اور اسی رخ کی طرف سفر کے دوران میں منگولوں کے ہاتھوں اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیز و اقارب سے محروم ہوا۔ سلطان محترم میں ایک چوپان گدڑیے کی زندگی بسر کرنے والا انسان ہوں، میری ضروریات بہت کم ہیں، میں تکلیف دہ زندگی بسر کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ جس لڑکی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کسی دور میں مالوا کی راجکماری تھی، اس کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ سلطان محترم وہ ماحول میری زندگی کے کسی بھی پہلو سے ربط نہیں رکھتا، لہٰذا میں اگر اس لڑکی کو اپناتا ہوں یا اسے شادی کرتا ہوں تو وقتی طور پر وہ کچھ دن کے لیے خوش رہے گی، اس لیے کہ اس نے مجھے چاہا ہے، لیکن میرے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے وہ زیادہ دن چل نہیں پائے گی، اکتا جائے گی اور معاملہ علیحدگی تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں پہلے ہی اس عمل سے پہلو تہی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنا نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ ویسے سلطان محترم اگر اس سلسلے میں نرسنگ آپ سے بات کرے تو میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ کئی لوگوں نے اس رشتے کی پیشکش کی، لیکن میں اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اسے نبھا نہیں سکوں گا۔ سلطان محترم آپ جانتے ہیں جس کام کو میں کر نہ سکوں، جس عہد کو میں نبھا نہ سکوں، وہ میں اپنے سر نہیں لیتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم جس قسم کی زندگی میرے آباء و اجداد بسر کرتے رہے ہیں، یا جیسے میں خود زندگی کے دن گزارنے کا عادی ہوں، اس میں کسی سادہ مزاج مسلمان لڑکی سے شادی کر لوں گا جو غریب ہو، ضرورت مند ہو۔ میں چاہوں گا وہ میری زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہے اور میرے پاس جو کل اثاثہ ہوگا اس کی وہ مالک ہوگی۔ اب میں نے مکان بھی لے لیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ کسی ایسی لڑکی کو تلاش کروں جو میرے مزاج پر پوری اترتی ہو، اور میں اس سے شادی کر کے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا چاہوں گا۔ سلطان محترم میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نرسنگ سے میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا کہ وہ اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کا بھائی مجھے اس رشتے کی پیشکش کر رہے ہیں۔
سلطان محترم، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جس وقت آپ کا بلاوا میری طرف گیا تھا اور چھوٹا سالار مجھے بلانے میرے گھر پہنچا تھا، اس وقت نرسنگ کی بیوی اور کرن دیوی کی چھوٹی بہن کمپل دیوی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ کرن دیوی سے متعلق ہی گفتگو کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں اسے اپنا لوں۔ اس موقع پر میں ان دونوں کو کوئی معقول جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ آپ کا بلاوا میری طرف آ گیا تھا، لہٰذا میں ادھر آ گیا اور وہ دونوں اٹھ کر اپنی رہائش گاہ کی طرف چلی گئیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک سلطان بہلول لودھی گردن جھکا کر سوچتا رہا، پھر عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، جو کچھ تم نے اپنے متعلق کہا ہے اس سے میں پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تمہارے آباء و اجداد وحشی تھے، خون ریزی ان کا پیشہ تھا، اس میں انہیں اطمینان اور آسودگی محسوس ہوتی تھی، لیکن تم اور تمہارا باپ ان سے مختلف ہوئے۔ تمہارے باپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا وہ ناحق خون ریزی سے توبہ کر چکا تھا، جس قسم کی خون ریزی کے منگول عادی ہیں۔ رہی تمہاری بات تو تم چونکہ اسلام قبول کر چکے ہو، کسی خون ریزی میں تم نے حصہ نہیں لیا، اور پھر میرے خیال میں تم نے خانہ بدوشانہ زندگی ضرور بسر کی ہے، پر منگولوں کے اطوار نہیں اپنائے۔ بچے، اب تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو۔ اگر کرن دیوی کسی دور میں مالوا کی راجکماری رہی ہے تو تم اس سے کم نہیں ہو۔ تم بہلول لودھی کے چوٹی کے سالار ہو، ایسے سالار جس پر میں بد سے بدترین حالات میں بھی اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ بیٹے، کرن دیوی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کسر نفسی کا شکار نہ کرو۔ کرن دیوی کبھی راجکماری تھی، اب وہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تمہاری طرف جھکتی ہے تو بچے میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ بہرحال اس وقت میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں ایسی گفتگو کر کے کسی آخری فیصلے پر پہنچے۔ میں چاہتا ہوں اس موضوع پر تم چند دن سوچ و بچار سے کام لو، اس کے بعد دیکھیں گے اس سلسلے میں تمہارا دل اور تمہارے جذبات کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تم اٹھو، جا کر آرام کرو، اس لیے کہ لشکر 2 دن بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی عمر خان سلطان بہلول لودھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ 2 دن بعد لشکر نے دہلی سے جونپور کی طرف کوچ کیا تھا۔